ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی جو روٹین تھی اس روٹین میں یہ معاملہ شامل ہو گیا کہ آپ راستوں میں کھڑے ہو جاتے، خصوصاً وہ راستے جو مدینہ طیبہ کی طرف آتے۔ جتنے قافلے آتے تو راستے والوں کا راستہ روک لیتے، کہتے ٹھہرو ٹھہرو کدھر کا خیال ہے؟ وہ کہتے تمہیں معلوم نہیں یہ گلی تو سیدھی مدینے جاتی ہے؟ کہا اچھا کس نیت سے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر ٹھہرو، حضور کی بارگاہ میں حاضری بعد میں دینا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، پہلے مجھ سے سن تو لو، مجھ سے سنو، میں نبی علیہ السلام کی شان تمہیں بیان کرتا۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری آنکھوں سے جنہوں نے زیارت کی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کے نقش میں دل میں ایک تصویر یار ابھر جائے، جب ان کا دل چاہے یار کو اپنے دل کے آئینے میں دیکھ لے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرتے ان ابا ہریرہ کان اذا رأى احدا من الاعراب او احدا لم ير النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اصف لكم النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیکھتے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، مقام صحابیت پر فائز نہیں ہے، اس قافلے کو روک لیتے اور روکنے کے بعد کہتے الا اصف لكم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو ذرا میں اس محبوب کی تصویر نہ کھینچوں؟ وہ تو تڑپے ہوئے ہوتے تھے بلا تشبیہ و تمثیل۔ ذرا عالم تصور میں جائیے، جو مدینہ طیبہ میں گیا وہ تو سبحان اللہ، جو نہیں اس تذکرے سے اللہ اسے بھی سعادت عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ جناب ادھر ہم مدینہ طیبہ کی فلائٹ ہو سبحان اللہ، یا پھر مکہ سے مدینہ جانے لگے ہوں، اچانک ایک بندہ آ جائے کہاں جا رہے ہو؟ جناب میں رسول اللہ کے دیار میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے جناب اگر میں آپ کو حضور کی نعت سناؤں تو پھر دل تو پہلے مچل رہا تھا، وہ کہنے لگا اور کیا چاہیے؟ تصور بن جائے گا اور نہ بھی کوئی ملے، گنبد خضرا کے وہ مینار نظر آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل کی کیفیات بدل جاتی ہے، بندہ مچل جاتا ہے۔ ماں کے سینے سے چپٹ کر جو سکون ملتا ہے آج گنبد دیکھ کے وہ سکون مل رہا ہے۔ عجیب کیفیات آج 1450 سال کے بعد ایمان کی کیفیت یہ ہے، محبت کی کیفیت یہ ہے۔ ذرا تصور کریں جنہوں نے عہد رسول کا قرب پایا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب انہیں جناب ابو ہریرہ روک رہے ہوں گے تو انہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے ابو ہریرہ دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی سناؤ نا۔ پھر جناب ابو ہریرہ گویا ہوتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کان شسن القدمین حدب العینین ابید الکشحین یقبل معن و یدبر معن فداہ ابی و امی ما رأیت مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ۔ ہمارے استاد محترم جب اس کا ترجمہ فرماتے تھے، وہ حسین کا عجیب خادم تھا، وہ فرمایا کرتے تھے ان عبارات کا ترجمہ اردو میں وہ کیفیات پیدا نہیں کرتا جو پنجابی میں مہر علی شاہ نے پیدا فرما دی ہے۔ وہ پھر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مہر علی شاہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان الفاظ میں جناب ابو ہریرہ سب سے پہلے انہیں کہتے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کسی کیفیت کا تذکرہ سننا چاہتے ہو تو حضور کے قدموں سے بات اوپر جانی چاہیے، حضور کے قدم ہائے مبارک کی بات کرتے، پھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی بات کرتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیفیات ظاہریہ کی بات کرتے، تو فرماتے پیر مہر علی شاہ نے اس کا ترجمہ کیا، لہٰذا اردو نہیں پنجابی میں وہ ترجمہ لاجواب ترجمہ جو دلوں میں اترتا ہے۔ فرمایا آپ فرماتے تھے الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، اور آگے بات کیا کی؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ آپ فرماتے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بریاں، فرماتے دو ابرو کوس مثال دے دسن، جدو تھی نوک میں یادے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو جانا کھا،
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی میرے علی شاہ فرمائی اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو سب شانہ بنیا۔ جناب آج 1450 سال کے بعد کیفیات یہ ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کو نہیں کہا جا رہا، آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر میرے علی شاہ بولے سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ پتا چلا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتے تھے، ارے تذکرے تم محبوب کے سنو گے ایمان رب پہ مضبوط ہو جائے گا تمہاری کیفیات۔ پھر آخری بات جناب بیر علی شاہ نے جو جناب ابو ہریرہ کی ترجمانی کی، فرمایا اس وجہ سے ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں، اے صورت شالا پیش نظر روے، اے صورت شالا پیش نظر، فرشتے بعد میں پوچھیں، قبر میں سوال بعد میں ہو، یہ پہلے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ قبر میں جو فرشتے آئے اور پھر مجھ سے وہ پوچھے سوال کرے تو پھر جناب کیا فرماتے ہیں، یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ فرمایا اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو پھر ہر آن مصطفیٰ کے ذکر اور نعت میں اپنی زبان کو جاری